آخری وقت تک سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فدق کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی سے بھی سوال نہ کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انہوں نے حدیث سن لی. کہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک ہستی سجدہ کی ناراضگی کیوں کر دوبارہ فرما سکتی تھی اور سیدہ جیسی مقدس ہستی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کیوں کر ان پر غضب ناک ہو سکتی تھی. ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات وہ ہے کہ جو اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے تھے, اپنا گھر میں کچھ بھی نہ رکھا. ایک موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اپنا مال لے کے آؤ, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لے آئے, حتیٰ کہ کپڑے تک لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چھوڑ کر آیا ہوں اور ان کی شفقت و مہربانی جو میرے گھر پہ ہے وہی چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب کچھ سامان وغیرہ جو وہ لے کر آ گیا ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب کچھ لے آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا اور جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے اور وہ بھی اس سامان میں رکھ دیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے, بدن پر بوری پہن لی اور جو بٹن کی جگہ جو ہے کانٹے لگا کر آپ نے اپنا لباس بنایا. اتنے متقی پرہیزگار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے والے, سرکار کے فرامین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھائیں. آگے کہتے ہیں کہ ادھر ہے سیدہ پاک, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی ہو اور پھر وہ سرکار کی حدیث بھی سن لے اور عمل نہ کریں. کہتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی پوری زندگی اور زمانہ خلافت میں اتنے دیانتدار مشہور تھے کہ آپ کی امانت داری ضرب المثل تھی. آپ تمام مالک مقبوضہ کی آمدنی سے اپنی ذات پر ایک دانہ بھی زائد ضرورت صرف کرنا گوارا نہ فرماتے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ایک دانہ بھی اپنی ذات کے لحاظ سے جو آمدنی آتی تھی ممالک مقبوضہ کی آمدنی سے, انہوں نے اپنی ذات پر جو ہے ایک دانہ بھی کبھی ضرورت سے زائد خرچ نہیں کیا. اور کہتے ہیں وقت وفات اپنا تمام متروکہ بیت المال میں داخل فرما دیا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے دنیا سے اب جانا تھا تو اپنا سارے کا سارا مال جو بچا ہوا تھا, پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں سارا مال لگاتے رہے, پھر جو آخری وقت میں کچھ مال بچا تو وہ بھی بیت المال میں داخل کر دیا. کہتے ہیں غرض کہ ہمارا عقیدہ دونوں ہستیوں کے متعلق کوئی سوء ظن اور گستاخی کی اجازت نہیں دیتا. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گناہگار نہیں کہتے, سیدہ پاک کو بھی گناہگار نہیں کہتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے گناہ ہے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بے گناہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم نہیں ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی معصومہ نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم نے آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا بتایا مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ یہ مسئلہ یہ آپ نے ٹھیک بیان کیا, آپ تو جس طرح اس مسئلے میں سیریس تھے, اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیں گے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور وہ بالکل جو ہے زکوٰۃ کے لیے مطمئن نہیں ہو رہے